ان حالات کے پیش نظر ذرا صبر کرنا ہوگا۔ میں تحمل سے کوئی تدبیر سوچنا چاہتا ہوں، تم فکر نہ کرو، میں ذہن کی آنکھوں سے تمہیں دیکھتا رہوں گا۔ میں نے اس سے ذہنی رابطہ ختم کر دیا، پھر سوچنے لگا کہ میں رمنا کو کس طرح ارج سے ملا سکتا ہوں۔ سپر ماسٹر نے شاید یہی سوچ کر 2 پہرے داروں کو اس کے ساتھ گا دیا تھا کہ رمنا کہیں مجھ سے متاثر نہ ہو گئی ہو۔ میں نے اسے چادر کے نیچے چھپا کر نہ جانے کیا جادو کیا ہو۔ چادر کے سائے میں جو جادو چلتا ہے اس سے تو ہر عورت سحر زدہ ہو جاتی ہے۔ شاید یہی سوچ کر وہ شیطان اب رمنا پر بھروسہ نہیں کر رہا تھا۔ اس وقت میرے دماغ نے کہا کاش کہ میں یہاں سے باہر نکل کر رمنا کی کچھ مدد کر سکتا۔ وہاں سے باہر نکلنے کی بات دماغ میں آئی تو پھر مجھے یہ یاد آیا کہ رمنا کس طرح بھول بھلائیوں سے گزر کر 8ویں دروازے تک پہنچ گئی تھی۔ میں اتنی اہم بات پوچھنا بھول گیا تھا۔ میں نے فوراً ہی رمنا کے دماغ پر دستک دیتے ہوئے کہا، ہیلو رمنا، ہماری بات ادھوری رہ گئی تھی۔ تم نے یہ نہیں بتایا کہ عمارت کے الجھے ہوئے راستوں کو کس طرح پہچان لیتی ہو۔ اس کی سوچ نے کہا، ہاں میں بتانا بھول گئی تھی، وہاں کے راستوں کو پہچاننا بہت آسان ہے۔ وہاں جتنے کمرے ہیں ان کے دروازے بٹن دبانے کے بعد کھلتے ہیں۔ وہ بٹن ہر دروازے کے پاس دیوار پر لگے ہوئے ہیں۔ تم توجہ سے دیکھو گے تو تمہیں ہر دروازے کا بٹن مختلف نظر آئے گا۔ کوئی بٹن گول ہے، کوئی چوکور ہے، کوئی تکونی شکل کا ہے، غرضیہ کہ ہر بٹن ایک دوسرے سے مختلف ساخت کا ہے، باعث کے رنگ جدا جدا ہیں۔ میں حیرانی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ یہ بالکل معمولی سی بات تھی، مجھے بٹنوں کو توجہ سے دیکھنا چاہیے تھا، لیکن بعض حالات میں ہم اتنے لاپرواہ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے قمیض کے بٹن بھی یاد نہیں رہتے کہ گریبان کے اوپر سے نیچے تک کتنے بٹن ہیں۔ رمنا سوچ کے ذریعے کہہ رہی تھی، فرحاد، اگر تم ان مختلف شکلوں اور رنگوں کے بٹنوں کو اپنی یادداشت میں محفوظ رکھ سکتے ہو تو پھر غور سے سنو اور اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ جس کمرے کے دروازے پر سبز رنگ کا بٹن ہے، اس کے دائیں طرف کے کوریڈور میں مڑنے سے باہر جانے کا پہلا دروازہ سامنے آتا ہے۔ زرد رنگ کا بٹن دوسرے دروازے کے قریب پہنچاتا ہے، نیلے رنگ کا بٹن تیسرے دروازے کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ بولتی جا رہی تھی، میں مختلف بٹن کے رنگوں اور دروازے کے نمبروں کو ذہن نشین کرتا جا رہا تھا۔ جب اس نے پورا 16 دروازے اور بٹن گنوا دیے تو میں نے اس سے کہا، سرخ رنگ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تم نے اتنے رنگ تو گنوا دیے، لیکن ان رنگوں میں کہیں سرخ رنگ کا ذکر نہیں آیا۔ سرخ رنگ کا بٹن کیوں نہیں ہے، جبکہ یہاں کے مسلح باڈی گارڈ سرخ رنگ کے لباس پہنتے ہیں؟ اس کی سوچ نے جواب دیا، سرخ رنگ کا بٹن بھی ہے، لیکن اس سرخ بٹن کے بعد بائیں طرف جو کوریڈور ہے وہاں مسلح جوانوں کا سخت پہرا رہتا ہے۔ میں نے آج تک کسی کو اس کوریڈور سے گزرتے نہیں دیکھا۔ یوں سمجھو کہ کسی کو اس کوریڈور سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ سپر ماسٹر اس کوریڈور کے آخری کمرے میں چھپا رہتا ہے۔ ہاں، تمہارا خیال درست ہو سکتا ہے، تم نے بڑی اہم معلومات فراہم کی ہیں، لیکن فرحاد، تم ان معلومات سے اس وقت تک فائدہ نہیں اٹھا سکو گے جب تک کہ ارج سے تمہارا رابطہ قائم نہ ہوگا۔ دیکھو، اب میں بنگلے کے دروازے پر پہنچ گئی ہوں۔ ایک جوان دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا ہے، دوسرا میرے ساتھ اندر آ گیا ہے۔ میں نے مشورہ دیا، تم سونے کے بہانے خوابگاہ میں چلی جاؤ، کم از کم تمہیں سونے کی آزادی دی جائے گی۔ رمنا بیڈ روم میں جانے کی بجائے ڈرائنگ روم کے ایک کونے پر بیٹھ گئی۔ پھر اس کی سوچ نے کہا، ان حالات میں سپر ماسٹر آزادی سے سونے کا بھی موقع نہیں دے گا۔ میں بستر پر لیٹی رہوں گی اور وہ مسلح گارڈ میرے سرہانے کھڑا رہے گا۔ تم سپر ماسٹر کو نہیں جانتے، اپنے معاملات میں وہ بڑا سخت ہے۔ مجھے باتھ روم میں بھی تنہا جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ پتہ نہیں یہ لوگ کب تک میرے سر پر مسلط رہیں گے۔ کچھ کرو فرحاد۔ میں کیا کروں؟
اس وقت میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میری گھڑی کے کانٹے تیزی سے وقت کا سفر طے کر رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 4 بجنے والے تھے، حالانکہ اب بھی 3 گھنٹے باقی تھے، مگر ایسی کوئی تدبیر پیش نہیں آ رہی تھی کہ کسی بھی لمحے 4 بجتے نظر آ رہے تھے۔ رمنا وقتی طور پر میرے لیے بیکار ہو گئی تھی۔ میں نے دوسرے سہارے کے لیے سونیا کے باپ بنجامن کو یاد کیا، لیکن جب اس سے ملاقات ہوئی تھی اس وقت وہ ماسک میں تھا۔ میں اس کے دماغ تک نہیں پہنچ سکتا تھا اور نہ ہی اس سے کوئی فائدہ حاصل کر سکتا تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ رمنا کا ایک بھائی اور بوڑھی ماں بھی ہے۔ میں نے فوراً رمنا سے پوچھا، تمہارے گھر میں تمہاری ماں یا تمہارا بھائی تو ضرور موجود ہوگا۔ رمنا کی سوچ نے کہا، انہیں یہاں موجود رہنا چاہیے تھا، لیکن یہ گھر خالی ہے۔ تم سمجھ سکتے ہو کہ سپر ماسٹر مجھے اپنی ماں اور اپنے بھائی سے بھی ملنے نہیں دے گا، شاید اسی لیے انہیں اس مکان سے پہلے ہی ہٹا دیا گیا ہے۔ میں نے مایوس ہو کر اس سے رابطہ ختم کر دیا۔ چادر میں منہ لپیٹے بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے کروٹ بدل کر اپنے منہ پر سے چادر ہٹا لی، اس کے بعد آنکھیں کھول دی۔ اسکرین پر مجھے دیکھا جا رہا ہوگا۔ مجھے توقع تھی کہ میرے بیدار ہوتے ہی سپر ماسٹر مجھے مخاطب کرے گا، لیکن خلاف توقع بہت دیر تک خاموشی رہی۔ میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ مجھے سوتے دیکھ کر سپر ماسٹر بھی اپنی نیند پوری کر رہا ہوگا اور میری نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے اپنے کسی قابل اعتماد آدمی کو اسکرین کے سامنے ڈیوٹی پر لگا دیا ہوگا۔ خاموشی کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ جب تک سپر ماسٹر اسکرین کے سامنے نہیں آئے گا اور کرائے کی آواز میں نہیں بولے گا، اس وقت تک خاموشی رہے گی۔ میں نے اس وقفے میں سونیا کے ذہن پر دستک دی۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ میری سوچ کی لہروں نے اسے جگا دیا۔ تھوڑی دیر تک وہ آنکھیں پھاڑے چاروں طرف دیکھتی رہی، پھر فوراً ہی اس کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ سپر ماسٹر کی قید میں مہمان کی حیثیت سے وقت گزار رہی ہے۔ میں نے کہا، سونیا جاگتی رہو، میں یہاں سے نکلنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں۔ فی الحال ناکامی کا سامنا ہو رہا ہے، مگر میں مایوس ہونا نہیں چاہتا۔ اگر ہمیں کامیابی ہوئی اور اگر اس عمارت میں کوئی ہنگامہ برپا ہوا تو تم اس کمرے سے باہر نہ نکلنا، بلکہ فوراً ہی جس پلنگ پر سو رہی ہو اس کے نیچے چلی جانا۔ تم اس بات کو یاد رکھو گی؟ ہاں، تم جو کہو گے میں وہی کروں گی۔ یوں بھی میں خالی ہاتھ دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکوں گی، کیونکہ میرے فولادی ناخن اتار لیے گئے ہیں۔ تم پرواہ نہ کرو، بستر سے اٹھ کر دروازے کے پاس جاؤ، مگر اس طرح جاؤ جیسے تم وہاں کوئی چیز اٹھانے جا رہی ہو، یعنی کسی بھی بہانے سے جا کر چور نظروں سے اس بٹن کو دیکھو جس کے ذریعے دروازہ کھلتا ہے، پھر مجھے بتاؤ کہ وہ بٹن کس شکل یا ڈیزائن کا ہے۔ سونیا میری ہدایت کے مطابق بڑے اطمینان سے بستر سے اٹھی۔ پہلے وہ باتھ روم میں گئی، وہاں منہ پر پانی کی چھینٹیں مار کر تولیا لے کر اسے چہرہ پوچھتی ہوئی دروازے کے قریب رکھے ہوئے گلدان کو دیکھنے کے بہانے آگے بڑھتی چلی گئی۔ اسی دوران اس نے چور نظروں سے اس بٹن کو دوبارہ دیکھا، پھر گلدان کے پاس آ کر پلاسٹک کے پھولوں کو چھونے لگی۔ وہ پھولوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور سوچ کے ذریعے کہہ رہی تھی، یہ سپر ماسٹر بڑا حرامزادہ ہے۔ چھوٹے سے بٹن پر ایک لڑکی کی چھوٹی سی تصویر بنی ہوئی ہے اور وہ بٹن تیکونی شکل کا ہے۔ اب تم فکر نہ کرو، کوئی ہنگامہ ہوا تو جلد ہی میں تمہارے کمرے تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ میری بات ختم ہوتے ہی اسپیکر سے آواز ابھری، ہیلو فرحاد، اس وقت 3 بجنے والے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ تم ہر حال میں مطمئن رہنے کے عادی ہو، اس کے باوجود تمہارا یہ اطمینان کسی خطرے کا پیش خیمہ نظر آتا ہے۔ میں نے بستر سے اٹھتے ہوئے کہا، تم خطرے کے خوف سے دبلے ہوتے رہو، مجھے تم سے ہمدردی ہے۔ فی الحال تم مجھ پر ایک مہربانی کرو، میں باتھ روم میں جانا چاہتا ہوں اور روشنی میں مجھے شرم آتی ہے۔ پلیز تھوڑی دیر کے لیے وہاں اندھیرا کر دو۔ نہیں فرحاد، مجھ سے نادانی کی توقع نہ کرو، باتھ روم میں روشنی رہے گی، میں تمہیں اندھیرے میں کچھ کر گزرنے کا موقع نہیں دوں گا۔ میں نے کہا، تم اتنے خوفزدہ کیوں ہو؟ بھلا میں باتھ روم کے اندھیرے میں کیا کر سکتا ہوں؟ چاروں طرف تمہارے مسلح گارڈز موجود ہیں، میں نہتا آدمی کیا کر سکتا ہوں؟ ہاں،
تم کچھ نہیں کر سکتے، مجھے پورا یقین ہے، مگر تمہاری کھوپڑی میں شیطانی دماغ ہے، میں تم پر بھروسہ نہیں کروں گا۔ نہ کرو، میں نے لاپرواہی سے کہا، پھر الماری کے پاس جا کر اسے کھولا اور اس میں سے ایک لباس نکال کر پہننے لگا۔ کیا ارادہ ہے؟ اسپیکر نے پوچھا۔ اب میں باہر جاؤں گا۔ نہیں، اب تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ تعجب ہے، تم اپنے وعدے سے پھر رہے ہو۔ اتنی بڑی تنظیم مجھے 4 بجے تک آزادی دینا نہیں چاہتے؟ بکواس مت کرو، میں اپنا وعدہ بھول چکا ہوں۔ تم جب سے یہاں آئے ہو مجھے اسکرین کے سامنے بیٹھنے پر مجبور کر رہے ہو۔ ابھی میں نے سوچا تھا کہ تمہاری نیند کے ساتھ ساتھ اپنی نیند بھی پوری کر لوں، مگر میری آنکھ لگتے ہی مجھے اطلاع دی گئی کہ تم پھر بیدار ہو گئے ہو۔ یو نانسنس، تم نے میرا کھانا پینا اور سونا حرام کر دیا ہے۔ میں اسی وقت تمہیں جہنم میں پہنچاؤں گا۔ میں نے کہا، اس کے لیے تو میں بہت پہلے سے تیار ہوں۔ جب میں موت سے نہیں ڈرتا تو تم مجھے کس چیز سے ڈراؤ گے؟ مر جانے سے زیادہ زندہ رہنا بہت مشکل ہے۔ اب تمہیں پتہ چلے گا کہ تم زندہ رہ کر کس طرح موت سے بدتر زندگی گزارتے ہو۔ ذرا انتظار کرو۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ میں لباس اور جوتے پہن کر باہر جانے کے لیے تیار تھا، مگر اب نہیں جا سکتا تھا۔ 2 منٹ کے بعد ہی دروازہ کھلا اور 5 مسلح جوان ہاتھوں میں اسٹین گنیں لیے کمرے میں آئے۔ انہوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا، پھر ایک نے مجھے کمرے سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ ان کے حکم پر چلنا ضروری تھا، کیونکہ اب وہ مہمان سمجھ کر مربت کرنے والے نہیں تھے، اسی لیے میں باہر کوریڈور میں آ گیا۔ 2 مسلح گارڈز میرے دائیں بائیں تھے، 2 پیچھے تھے اور ایک آگے چلتا ہوا ہماری رہنمائی کر رہا تھا۔ میں ان کے ساتھ چلتے وقت مختلف دروازوں کے بٹنوں پر نظر ڈالتا جا رہا تھا اور ہر بٹن کو دوسرے دروازے کے بٹن سے مختلف پا رہا تھا، مگر اب یہ معلومات میرے کس کام آ سکتی تھی؟ مجھے تو شاید کسی جہنم میں پہنچایا جا رہا تھا۔ تقریباً 3 منٹ تک چلتے رہنے کے بعد مجھے وہ سرخ بٹن نظر آیا۔ اس کے بائیں طرف جو کوریڈور تھا وہاں واقعی سخت پیرا تھا۔ قدم قدم پر سرخ پوش جوان ہاتھوں میں اسٹین گن لیے کھڑے تھے۔ مجھے اسی کوریڈور کی طرف موڑ دیا گیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جہاں کسی کو قدم رکھنے کی اجازت نہیں دی جاتی وہاں سے وہ مجھے لے جا رہے تھے۔ میرے دماغ میں یہ سوال بار بار گونج رہا تھا، کیا میں سپر ماسٹر کے قریب پہنچنے والا ہوں؟ اس سوال کے ابھرتے ہی میرے اعصاب میں تناؤ پیدا ہو گیا۔ میرے بدن میں ایسی توانائی اور ایسی بجلی سی بھر گئی کہ وہ شیطان اگر سامنے ہوتا تو میں فوراً ہی اس پر چھلانگ لگا دیتا۔ اچھا ہوا کہ وہ سامنے نہیں تھا۔ ایسے جنونی اضطراب کی حالت میں اکثر نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ میں خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کوریڈور کے آخری سرے پر ایک دروازہ کھلا، وہ مجھے دھکیلتے ہوئے اندر لے گئے۔ میں نے اندر پہنچ کر دیکھا وہ ایک بہت بڑا ہال تھا۔ مختلف جگہوں پر چھوٹی چھوٹی مشینیں نظر آ رہی تھیں۔ مشینوں کے سامنے کھڑے رہنے یا بیٹھنے والے لوگ اپنے لباس، اپنی عمر اور اپنے چہروں سے معزز اور تعلیم یافتہ نظر آ رہے تھے، شاید ڈاکٹر یا سائنسدان تھے۔ مجھے ایک ایزی چیئر پر بیٹھنے کے لیے کہا گیا۔ میں خاموشی سے بیٹھ گیا، اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میرے چاروں طرف اتنی اسٹین گنیں تھیں کہ میں بے مقصد موت کو دعوت نہیں دے سکتا تھا۔ ایک ڈاکٹر اپنے ہاتھ میں بڑی سی سرنج لیے میرے قریب آنے لگا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی اٹھنا چاہا، مگر اسٹین گن کی 2 نالیاں میرے سینے پر آ کر ٹھہر گئیں، 2 میری کن پٹیوں سے لگ گئیں۔ مجبوراً میں نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ پھر مجھے اتنا ہی یاد ہے کہ ڈاکٹر نے میرے بازو میں سرنج کی سوئی چبھوئی تھی۔ اس کے بعد میں ہوش سے بیگانہ ہو گیا۔ میں جو ذہن کا کھلاڑی تھا اپنی ساری ذہانت کھو چکا تھا۔ ایک کم عقل جانور بھی خود کو پہچان لیتا ہے اور میں خود کو نہیں پہچان رہا تھا۔ اگر میں کسی گہری تاریکی میں ڈوب گیا تھا تو مجھے اس کی بھی پہچان نہیں تھی۔ بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں وقتی طور پر میں نہ تھا۔ پھر پتہ نہیں کہ کتنے گھنٹے، کتنے دن یا کتنی صدیاں گزر رہی تھی۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ میرے ذہن اس طرح جاگنے لگا جیسے میں ایک بار پھر جنم لے رہا ہوں۔ پہلے میری آنکھیں
بند رہیں، صرف کانوں میں اس دنیا کی دھیمی سی آوازیں آتی گئیں۔ کوئی کہہ رہا تھا اب یہ ہوش میں آ رہا ہے، پوری طرح ہوش میں آنے کے 15 منٹ لگیں گے۔ کوئی ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، مجھے پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کون ہوں اور کہاں ہوں۔ یہ سمجھنے کے لیے میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ نگاہوں کے سامنے ہر چیز دھندلی دھندلی نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دھند چھٹنے لگی، منظر واضح ہونے لگا۔ میں ایک نیم تاریک کمرے میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا، کرسی کے دونوں ہتھوں پر اور سامنے کے 2 پائے کے ساتھ میرے ہاتھ چمڑے کے بیڈ سے بندھے ہوئے تھے۔ میرے جسم کا اوپری حصہ بھی کرسی کی پشت سے بندھا ہوا تھا۔ میری نگاہوں کے سامنے ایک بڑا سا اسکرین تھا، اسکرین کے ساتھ ایک لاؤڈ سپیکر رکھا ہوا تھا۔ میرے پیچھے ایک بڑی سی مشین رکھی ہوئی تھی اور ماسٹر سائمن دائیں طرف کھڑا ہوا تھا اور میرے بائیں طرف ایک شخص لمبا سا کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ حلیے سے ڈاکٹر یا سائنسدان نظر آ رہا تھا۔ ماسٹر سائمن نے کہا، فرہاد، یہ درست ہے کہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا، آخر انگلی کو ٹیڑھا بننا پڑا۔ اب تمہیں بتایا جاتا ہے کہ سپر ماسٹر کس طرح دوسروں کی آواز میں تم سے گفتگو کیا کرتا تھا۔ وہ مجھے وہی باتیں بتانے لگا جو میں اس کی سوچ کے ذریعے بہت پہلے ہی سن چکا تھا، یعنی سپر ماسٹر کے سامنے ایک ایسا شخص کھڑا تھا جس کے دماغ کو انجیکشن کے ذریعے مفلوج کر دیا جاتا تھا، پھر فولاد کی ایک ٹوپی پہنائی جاتی تھی۔ اس ٹوپی میں ریکارڈنگ سسٹم کے علاوہ ایسے آلات بھی تھے جو مفلوج دماغ کی ایک رگ کو متاثر کرتے تھے۔ وہ رگ زبان تک قوت گویائی پہنچاتی تھی۔ سپر ماسٹر جو کہتا تھا وہ تمام باتیں ریکارڈ ہو جاتی تھی، پھر وہ اس دماغ کی رگ تک پہنچتی تھی۔ ماسٹر سائمن نے دوبارہ یہ باتیں سمجھاتے ہوئے کہا، فرہاد، تمہارے دماغ کو بھی اسی طرح انجیکشنز کے ذریعے مفلوج کیا گیا تھا۔ پھر ریکارڈنگ کی آواز نے تمہارے مفلوج دماغ تک جو باتیں پہنچائیں، ان باتوں کو تم اپنے لب و لہجے میں ادا کرتے رہے۔ اب تم خود ہی اپنی باتیں سنو۔ ابھی 2 آدمیوں کے درمیان ہونے والی باتیں سنائی دیں گی۔ ان میں سے ایک شخص جزیرہ ہوائی کا سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہے اور دوسرے تم ہو۔ پھر اس نے کسی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ساؤنڈ اسٹارٹ۔ دوسرے ہی لمحے اسپیکر سے آوازیں آنے لگیں۔ پہلی آواز سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کی تھی، مسٹر فرہاد، مائیکی کے قتل کے سلسلے میں تفتیش کرنے کے دوران پتہ چلا ہے کہ تم بہت بڑے فراڈ اور قاتل اور سمگلر ہو۔ اس کا سب سے پہلا ثبوت یہ پاسپورٹ ہے جس کے ذریعے تم اپنے ملک سے یہاں آئے ہو۔ یہ پاسپورٹ جعلی ہے۔ جواب میں میری آواز سنائی دی، یہ پاسپورٹ ماسٹر یوشے نے میرے لیے بنوایا تھا، وہ مجھے زبردستی یہاں لایا ہے۔ ہم کسی ماسٹر یوشے کو نہیں جانتے۔ تم نے جعلی پاسپورٹ کے ذریعے یہاں آ کر بہت بڑا جرم کیا ہے۔ پھر مائیکی کے وفادار ملازم چشم دید گواہ ہیں کہ لانچ میں تمہارا مائیکی سے جھگڑا ہوا تھا۔ مائیکی نہتا تھا۔ تم نے اسے شوٹ کرنے کے بعد اس کی لانچ سمندر میں پھینک دی۔ میری آواز نے کہا، میں نے مجبوراً اپنی جان بچانے کے لیے اسے قتل کیا تھا۔ جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ میں 25 لاکھ روپے کے ہیرے یہاں لے کر آیا تھا۔ مائیکی کو اس کا علم ہو گیا۔ مائیکی نے مجھ سے کہا کہ میں وہ تمام ہیرے یہاں کی حکومت کے حوالے کر دوں، لیکن میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں قانون کے خلاف کام کر رہا تھا اور مائیکی قانون کا ساتھ دے رہا تھا۔ میں نے اسے لالچ دیا کہ میں اسے $50,000 دوں گا، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی، اس لیے تم نے اسے قتل کر دیا۔ میرے راستے میں جو دیوار آتی ہے میں اسے گرا دیتا ہوں۔ نہ جانے اب تک میں کتنے قتل کر چکا ہوں۔ جناب ایس پی صاحب، میں آپ سے بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے راستے کی دیوار نہ بنیں۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں آپ کو مالا مال کر دوں گا، ورنہ مجبور ہو کر آپ کو بھی جہنم میں پہنچا دوں گا۔ تعجب ہے تم اتنے بڑے پولیس افیسر کو قتل کی دھمکیاں دے رہے ہو۔ اسے محض دھمکی نہ سمجھو، یہاں ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور یہ باتیں ہم تک محدود رہیں گی۔ تم میرا ساتھ دینا چاہو گے تو کسی تیسرے کو اس بارے میں خبر نہ ہوگی۔ تمہارے انکار پر اگر میں تمہیں قتل کر دوں گا، یہاں دیکھنے والا کوئی نہیں آئے گا۔ بولو کیا کہتے ہو؟ فرہاد،
تم خود کو بہت چالاک اور دلیر سمجھتے ہو، مگر میں نے بھی گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے۔ ہوٹل کے اس کمرے میں آنے سے پہلے ہی میں نے ریکارڈنگ کے تمام انتظامات کر لیے تھے۔ اس وقت تمہاری گفتگو کا ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اس وقت تم خود اپنی زبان سے اپنے قاتل اور سمگلر ہونے کا اعتراف کر رہے ہو۔ تمہارے یہ ساؤنڈ ٹیپ دنیا کی کسی عدالت میں سنایا جائے گا تو تمہیں یقیناً سزائے موت سنائی جائے گی۔ میری آواز سنائی دی؟ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، محض دھمکی دے رہے ہو۔ اگر میری آواز ریکارڈ کی جا رہی ہے تو پھر فوراً بتاؤ کہ مائک اور ریکارڈ کہاں چھپا کر رکھا گیا ہے، ورنہ میں تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ ارے ارے، تم نے ریوالور نکال لیا ہے، ایس پی کی گھبرائی ہوئی آواز کے ساتھ ایک کرسی گرنے کی آواز سنائی دی۔ خبردار، فائر نہ کرنا، میرے پاس بھی ریوالور ہے۔ اس کے ساتھ ہی ٹھائیں سے گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ پھر ایس پی کے چیخنے اور کرانے کی آوازیں آتی رہیں۔ اس کے بعد اسپیکر خاموش ہو گیا۔ میں کرسی سے بندھا ہوا حیرانی سے آنکھیں پھاڑے اسپیکر کو دیکھ رہا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا تھا کہ جزیرہ ہوائی کا کوئی پولیس افیسر میرے پاس کب آیا تھا اور کس ہوٹل کے کمرے میں گفتگو کے دوران میری آواز ریکارڈ کر لی تھی، لیکن وہ آواز میری ہی تھی۔ میں اپنے لب و لہجے کو سن کر اس آواز سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ تب ماسٹر سائمن نے کہا، پہلی بار میں نے تم سے کہا تھا کہ تم ماسٹر جوشے اور مائکی کے قاتل ہونے کا اعتراف کر لو، لیکن تم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم تمہیں اپنا متی و فرما بردار بنانے کے لیے تمہارے خلاف بلیک میلنگ کا مواد جمع کر رہے ہیں۔ اب دیکھ لو کہ کس طرح تم نے اپنے جرائم کا اعتراف کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا گیا تھا جس طریقے سے سپر ماسٹر کرائے کی آواز میں تم سے باتیں کرتا رہا ہے۔ میں غصے اور نفرت سے ماسٹر سائمن کو دیکھ رہا تھا۔ جو جرائم مجھ سے سرزد نہیں ہوئے تھے انہیں بھی سچ ثابت کرنے کے لیے مجھ سے ہی اقرار کرا لیا گیا تھا اور میری آواز میں ہی انہیں ریکارڈ کر لیا گیا تھا۔ ماسٹر سائمن نے فاتحانہ انداز میں مسکرا کر کہا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ اب تمہارے سامنے بلیو فلمیں چلائی جائیں گی جن میں تم نے بڑے اہم رول ادا کیے ہیں۔ اتنے میں ہال کا دروازہ کھلا۔ مجھے سونیا نظر آئی۔ اس کے دونوں ہاتھ پشت کی طرف بندھے ہوئے تھے اور دو مسلح گارڈز اسے اسٹین گن سے آگے بڑھا رہے تھے۔ وہ میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے اسی طرح کرسی سے بندھا دیکھ کر وہ بے بسی سے بولی، فرحاد، سپر ماسٹر نے مجھے یہاں اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہیں سمجھاؤں۔ میں نے اسے جواب دیا تھا کہ تم صرف اپنی سمجھ سے کام کرتے ہو۔ تمہیں اپنے سامنے جھکانے کی کوشش میں وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ شاباش، تم نے میرے مزاج کے مطابق جواب دیا ہے۔ اچانک سپر ماسٹر کا کہکا گونجنے لگا، بیٹے، تمہارا مزاج تو ابھی درست ہو جائے گا۔ پہلے اپنی بلیو فلم دیکھو اور سوچو کہ دنیا کے تمام ممالک میں، خصوصاً تمہارے ملک میں، تمہاری یہ فلمیں چوری چھپے ریلیز کر دی جائیں گی تو تم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ ماسٹر سائمن، پکچر اسٹارٹ کرو۔ دوسرے لمحے سامنے بڑا سا اسکرین تاریک ہو گیا۔ پھر پروجیکٹر کے اسٹارٹ ہوتے ہی رنگین جذباتی فلم چلنے لگی۔ میں اسکرین پر خود کو مینا کے ساتھ ایسے شرمناک انداز میں دیکھ رہا تھا کہ اسے مزید دیکھنے کی بھی تاب نہ تھی۔ میں نے چیخ کر کہا، بند کرو اسے، میں نہیں دیکھنا چاہتا اسے۔ تمہارے نہ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ساری دنیا اسے دیکھے گی۔ پروجیکٹر کو بند کر دیا گیا۔ سپر ماسٹر کہہ رہا تھا، بس میری برداشت کی حد ختم ہو چکی ہے اور تمہاری ضد کی انتہا یہ ہے کہ اپنے خلاف بلیک میلنگ کا اتنا مواد دیکھنے کے باوجود جھکنے سے انکار کر رہے ہو۔ اب دیکھو کہ میں تمہیں کس طرح اپنا غلام بناتا ہوں۔ ماسٹر سائمن، کیری آن مائی آرڈر۔ ماسٹر سائمن نے ایک میز پر سے ایک فولادی ٹوپی اٹھائی، پھر اسے میرے سر پر رکھنے لگا۔ سونیا نے گھبرا کر کہا، فرحاد، تمہارے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا جا رہا ہے۔ یہ تمہارا برین واش کر رہے ہیں، تمہارے دماغ سے ٹیلی پیتھی کی صلاحیتوں کو مٹا رہے ہیں۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اس کے دونوں ہاتھ پشت پر چمڑے کے تسموں سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ اس بندش کو توڑنے کی جدوجہد کرنے لگی۔ فرحاد، یہ بہت خطرناک مشین ہے، تم اپنا ماضی بھول جاؤ گے۔
تم مجھے بھی نہیں پہچانو گے۔ فرحاد علی تیمور کی شخصیت مر جائے گی۔ تم صرف سپر ماسٹر کے احکامات کی تعمیل کرنے والے ایک غلام بن کر رہ جاؤ گے۔ مجھے وہ فولادی ٹوپی پہنا دی گئی۔ میں مجبور تھا، جہاں بندھا ہوا تھا وہاں سے ہل نہیں سکتا تھا۔ سونیا جب چمڑے کے تسموں کو توڑ نہ سکی تو اس نے یکبارگی اچھل کر ماسٹر سائمن کے سینے پر ایک لات ماری۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا دور جا گرا، مگر اسی وقت ایک مسلح گارڈ نے سونیا کے سر پر اسٹین گن سے ایک ضرب لگائی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر سنبھلنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن دوسرے گارڈ نے بھی اسی طرح ایک ضرب لگائی۔ وہ ایک دم سے چکرا کر فرش پر گر پڑی، اس کے بعد اٹھ نہ سکی۔ میں غصے سے تلملا رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ اسی وقت میرے دماغ کو ایک ناقابل برداشت جھٹکا پہنچا۔ میری چیخ حلق میں گھٹ کر رہ گئی، دیدے پھیل گئے۔ میں یوں ساکت ہو گیا جیسے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ وہ فولادی ٹوپی کو ایک تار کے ذریعے پیچھے رکھی ہوئی مشین سے منسلک کرنے کے بعد میرے دماغ کو برقی جھٹکے پہنچا رہے تھے۔ اس کے بعد سپر ماسٹر کے کہہ کے سنائی دیے، گڈ بائے ٹیلی پیتھی جانے والے فرحاد علی تیمور، گڈ بائے۔ اب تم ایک نئے روپ میں میرے سامنے آؤ گے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی دماغ کو دوسرا جھٹکا پہنچا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے چیخ ماری تھی، مگر مجھے اپنی ہی چیخ سنائی نہیں دی کیونکہ میرا دماغ سن ہو گیا تھا۔ تیسرا جھٹکا لگتے ہی جیسے روح جسم سے پرواز کر گئی، دماغ سے دھواں بن کر اڑ گیا۔ میرے دماغ کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ میں اس کے لیے اب شعور کی دنیا میں موجود نہیں تھا۔ وقفہ ایک پل کا یا ایک صدی کا، ایک عارضی موت کے بعد جنم لینے کے لیے نہ جانے کیسی وادیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ میں اسی ایک لمحے یا ایک صدی کے اندھے سفر کے کرب سے گزر رہا تھا، اور دوسرے جنم کی دنیا تک پہنچنے سے پہلے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میرے آگے کیا آنے والا ہے۔ قیامت کی ہر گھڑی گزر جاتی ہے، مجھ پر وہ وقت بھی گزر گیا۔ میں دوسری بار جنم لے رہا تھا، کسی جگہ آرام سے لیٹا ہوا تھا، آنکھیں بند تھی، اس لیے میں دیکھ نہیں سکتا تھا، البتہ کانوں میں سنسناہٹ سی ہو رہی تھی۔ پھر وہ سنسناہٹ مختلف قسم کی آوازوں میں تبدیل ہو گئی۔ وہ آوازیں کیسی تھی؟ اگر کچھ لوگ بول رہے تھے تو وہ کس زبان میں بول رہے تھے میں نہیں سمجھ سکتا تھا، کیونکہ ایک نوازیدہ بچہ دنیا کی کسی زبان کو نہیں سمجھتا۔ میں نوازیدہ نہیں تھا، مگر دماغی طور پر نوازیدہ بچے کی طرح کر رہا تھا، تو موجودہ حالات کے متعلق کچھ سوچ سکتا تھا اور نہ ہی اپنے بارے میں کچھ سمجھ سکتا تھا۔ میری داستان سننے والوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ جب میرا ذہن تبدیل ہو چکا تھا اور میں فرحاد علی تیمور کی شخصیت کو نہیں پہچان سکتا تھا، تو پھر میں اس دور کی یا اس جنم کی داستان کیسے سنا رہا ہوں؟ بے شک یہ سوال بہت اہم ہے اور اس کا جواب مجھے اس طور پر دینا ہے، مگر آپ سے درخواست ہے کہ آپ ابھی جواب مت سنیں اور اپنے اس سوال کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں۔ میری اس داستان کو سننے کے دوران آپ کو اپنے سوال کا مکمل جواب مل جائے گا۔ بہت دیر تک خاموش پڑے رہنے کے بعد میری آنکھیں آہستہ آہستہ کھلنے لگیں۔ آنکھیں کھلتے ہی یہ دنیا بڑی خوبصورت دکھائی دی۔ ایک بہت اچھا کمرہ تھا جس کی دیواریں ہلکے نیلے رنگ کی تھیں، جس میں بہت سارے پھولدار پردے لہرا رہے تھے۔ چھت سے لٹکا ہوا فانوس ٹھنڈی ہوا بکھیر رہا تھا۔ دو حسین لڑکیاں سفید لباس میں میری پاس کھڑی تھی۔ ایک شخص مجھ پر جھکا ہوا میری نبض دیکھ رہا تھا، میری آنکھیں کھول کھول کر دیکھ رہا تھا اور پھر پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے پیچھے دو اور آدمی صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص کے ہاتھوں میں ایک موٹی سی ڈائری تھی جس کی جلد پر چمڑا منڈا ہوا تھا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، مگر اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ دیواریں اور کھڑکی پر لٹکے ہوئے پردے کیا ہوتے ہیں۔ میرے پاس کھڑی ہوئی حسیناؤں کو اور آس پاس نظر آنے والے 3 عدد انسانوں کو الگ الگ عورت اور مرد کہا جاتا ہے، یہ بھی میں نہیں جانتا تھا۔ اس وقت میری کیا حالت تھی یہ اب میں اچھی طرح بیان نہیں کر سکتا، مگر میرے اندر نامعلوم تجسس اور بے چینی سی تھی جو مجھے کچھ بولنے پر مجبور کر رہی تھی۔ جب کچھ بولنے کے لیے میری زبان حرکت میں آئی
تو وہ اس دنیا کے انٹرنیشنل نوازیدہ بچوں کی زبان تھی۔ گوں گاں، واں واں واں۔ میں نے منہ سے آوازیں نکالتے ہوئے ادھر ادھر سر گھما کر دیکھا۔ جس انسان کے ہاتھ میں چمڑے کی ڈائری تھی وہ جلدی جلدی اس میں کچھ لکھتا جا رہا تھا۔ وہ تینوں مرد آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے۔ ان میں سے جس شخص نے مجھ پر جھک کر میری نبض دیکھی تھی، شاید اس کی بہت اہمیت تھی، کیونکہ وہ جو کچھ کہتا تھا وہ بات ڈائری میں ضرور لکھی جاتی تھی۔ یعنی وہ شخص ڈاکٹر تھا، اور جو میری سائڈ پر کھڑی ہوئی تھی حسینائیں وہ نرسیں تھیں۔ ان میں سے ایک نرس میرے لیے گلاس میں دودھ لے آئی۔ ڈاکٹر نے مجھے بستر پر اٹھ کر بیٹھنے کے لیے سہارا دیا تو میں ذرا سا سہارا پا کر اٹھ کر بیٹھ گیا، کیونکہ کس طرح بیٹھا جاتا ہے، لیٹا جاتا ہے اور کھایا پیا جاتا ہے، یہ سب باتیں مجھے اپنی پچھلی زندگی کے رشتے سے معلوم تھی، لیکن یہ معلومات میرے ذہن کے کسی تاریک گوشے میں چھپی ہوئی تھی جو ذرا سا سہارا پا کر مجھے سمجھا دیتی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جب نرس نے دودھ کا گلاس میرے ہونٹوں سے لگایا تو میں نے منہ سے سانس کھینچ کر دودھ کا ایک گھونٹ لیا۔ مجھے زور کا دودھ گلے میں جا کر لگا۔ ڈاکٹر میری پیٹھ سلاتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے سمجھانے لگا کہ مجھے ٹھہر ٹھہر کر پینا چاہیے۔ میں اس کا اشارہ تو نہ سمجھ سکا، لیکن اس بار میں نے سنبھل کر ایک گھونٹ پیا، کیونکہ میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ اسے آہستہ آہستہ پیتے وقت میں تراوٹ محسوس کر رہا تھا۔ دودھ پینے کے بعد مجھے اشارے سے لیٹنے کے لیے کہا گیا۔ میں خود ہی لیٹ گیا۔ ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا، کیا تم ہماری بات سمجھتے ہو؟ میں چپ چاپ اس کا منہ تکنے لگا، کیونکہ اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے لکھنے والے کی طرف گھوم کر کہا، اسے نوٹ کرو۔ اسے انگریزی زبان سکھانے کے لیے فوراً ہی ایک شخص کو مقرر کیا جائے۔ پھر ڈاکٹر نے نرس سے دودھ کا گلاس لے کر مجھ سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ میں جواب نہ دے سکا۔ اس نے ایک گلاس پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، گلاس۔ جواب میں تمہیں بدستور خاموش رہا۔ وہ مجھے بولنے پر اکسانے لگا، اپنے ہونٹوں اور اپنی زبان کو دکھا کر بتانے لگا کہ کس طرح مجھے بولنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ گی گی لا لا۔ میں اس کے ساتھ ساتھ گی گی لا لا بولنے لگا۔ ڈاکٹر نے لکھنے والے کی طرف پلٹ کر کہا، اٹ از ایزی ٹو ٹیچ ہم۔ یہ بہت جلد بڑی آسانی سے بولنا سیکھ جائے گا۔ میں اس کی طرف خالی خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت دیر تک میرے قریب رہ کر میری اسٹڈی کرتے رہے، مجھے گلاس، پانی، دودھ، مرد اور عورت کی پہچان کراتے رہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر کے ساتھ ایک آدمی باہر چلا گیا۔ وہ لکھنے والا دونوں نرسوں کے ساتھ موجود رہا۔ اتنی دیر میں انہوں نے جتنی باتیں مجھے سکھائی تھی وہ میرے نئے ذہن میں محفوظ ہو گئی تھی، کیونکہ میرا پرانا خوابدہ ذہن غیر شعوری طور پر میری مدد کر رہا تھا۔ یہ باتیں سیکھتے وقت مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں ان باتوں کو پہلے سے جانتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ذرا سا سمجھاتے ہی میں سمجھ جاتا تھا۔ اس کے بعد مجھے سکھانے پڑھانے کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ کتنے ہی استاد صبح سے شام تک میرے ساتھ لگے رہتے تھے، مجھے ایک ایک چیز کے نام بتاتے تھے اور کسی بات کے اظہار کا طریقہ سکھاتے تھے۔ جہاں میری رہائش تھی، اس مکان کو میں نے اندر سے اچھی طرح گھوم کر دیکھا۔ وہ ایک چھوٹا سا خوبصورت بنگلہ تھا۔ وہاں میرے آرام اور ضروریات کا تمام سامان موجود تھا۔ شام کو میرے لیے ایک کار آتی تھی اور ایک حسین دوشیزہ مجھے اپنے پاس بٹھا کر روزانہ اس جزیرے کی سیر کراتی تھی۔ رات کا اندھیرا پھیلنے تک وہ میرے ساتھ سمندر کے کنارے وقت گزارتی تھی۔ وقت گزارنے کے دوران وہ مجھے بہت سی باتیں سکھاتی رہتی تھی۔ جب تک میں جاگتا رہتا وہ دوسرے لوگ مجھ سے ملتے رہتے۔ اس وقت تک ہنستے بولتے کھاتے پیتے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا عمل جاری رہتا تھا۔ ایک ماہ کے بعد ہی میں دوسروں کی طرح بولنے اور سمجھنے والا انسان بن گیا تھا۔ مجھے اچھی طرح گنتی بھی آ گئی تھی۔ میں گزرتے وقت کو ایک ایک منٹ کے حساب سے گن سکتا تھا، اپنی ضرورت کی ہر بات زبان سے ادا کر سکتا تھا اور اب لکھنے پڑھنے کے مرحلے سے گزر رہا تھا۔ اس عرصے میں مرد اور عورت کے فرق کو بھی اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ جب کوئی حسین دوشیزہ میرے قریب آتی تو میں اپنے اندر ایک عجیب سی بے چینی محسوس کرتا۔ پہلے پہل میں نے اس کا اظہار نہیں کیا، چپ چاپ اپنے طور پر سوچتا رہا کہ یہ لڑکیاں اتنی اچھی کیوں لگتی ہیں، انہیں چھونے کو جی چاہتا ہے۔
پھر جی چاہتا ہے کہ ان کے مخملی جسم پر ہاتھ پھیر کر دیکھا جائے کہ یہ کیسی لگتی ہیں، مگر میں صرف سوچ کر ہی رہ جاتا تھا۔ ایک شام وہ لڑکی۔ کہانی کا بقیہ حصہ اگلی قسط میں آپ کو پیش کیا جائے گا۔ جاتے جاتے ہر بار کی طرح آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آگے بھی آپ کو کہانی کی بقیہ ایک ساتھ بآسانی ملتی رہے۔